شب برات کے اندر 15ویں شعبان کی رات کے اندر جو ہمیں حکم دی گئی ہے، جس طرح سے رسول اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، جس طرح سے شریعت میں وارد ہوئی ہے، صحابہ نے جیسے کیا ہے، ہم اسی طریقے کو فالو کریں گے، نہ اس میں زیادتی کریں گے نہ اس میں کمی کریں گے۔ اگر ہم زیادتی کر رہے ہیں، اگر ہم کمی کر رہے ہیں تو قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی وہ عبادت۔ اس میں کس طرح کی عبادت، کیسے طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، صحابہ نے کیا طریقہ ہمیں بتایا ہے رسول اللہ سے لے کر کے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر، شب برات کے اندر، 15ویں شعبان کی رات کے اندر خاص طور پہ انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کی جائے جتنا ہو سکے۔ یہ طریقہ ہمیں دیا ہے، کیا؟ انفرادی طور پر، بار بار میں دہرا رہا ہوں، انفرادی طور پر اکیلے جتنی عبادت کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اتنی عبادت اللہ کے سامنے کریں گے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں گے، ضروریات کو رکھیں گے، اپنی مجبوریوں کو رکھیں گے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ کیسے؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو کر کے، اجتماعی طور پر ایک جگہ کہیں پر اکٹھا ہو کر کے نفل پڑھنا، یا مسجد میں ایک جگہ ہو کر کے شور مچانا، نہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا، چائے ناشتے کا انتظام کرنا، آتش بازی کرنا، گھومنا پھرنا، کوئی کسی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو اکیلے انفرادی طور پر اپنے گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے جتنا ہو سکے، پوری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت اگر طاقت ہے، نیند آ رہی، بشاشت کے ساتھ، چستی کے ساتھ، جتنا ہو سکے 2 رکعت کی طاقت ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگ کے سو جائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے پوری رات جاگنا، اور اکیلے، میں بار بار دہراؤں، اکیلے، اس لیے کہ نفل نماز کے اندر جو مقصود ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے، اور تنہائی مسجد میں اگر آئیں گے جماعت بنا کر کے، اکٹھے ہو کر کے، تو تنہائی نہیں ہوگی، ہم تنہائی میں اللہ سے ملاقات کریں گے، اور وہ نفل نماز اپنے گھروں کے اندر مسجدوں میں جمع ہو کر کے، اکٹھے ہو کر کے، شور مچا کر کے، رات جاگ کر کے فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔